ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی وہی کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں بیسیکلی تو یہ نظام گل سڑ گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چشم پوشی کی جا رہی ہے کہ جی کیئر ٹیکر کہہ رہا ہے جی کہ مجھے تو علم نہیں ہے، آئی جی بھی کہہ رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، تو کیا فرشتوں نے یہ دعویٰ بولا تھا یا فرشتوں کے ذریعے یہ کام کرایا گیا؟ دیکھیں کئی گھنٹے جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے رہے یہ لوگ، اور جس بے ایمانہ طریقے کے ساتھ دروازے توڑے گئے، خواتین کو گھسیٹا گیا، اور مطلب ایک عجیب سی وہاں پہ کیفیت تھی جو آپ نے بھی دیکھا کہ میڈیا پہ نظر آ رہی تھی۔ تو اس حالات میں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور کسی شریف آدمی کی عزت جو ہے وہ اب میرا خیال میں تو محفوظ ہی نہیں رہی اس حالات میں، کہ اگر اس نے سچ بولنا ہے یا کسی کے ساتھ اس نے کھڑا ہونا ہے تو اس نے ایک اس میں یہ طے کر لے کہ میں نے اب جو ہے وہ سچ نہیں بولنا، یا میں سچ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، ورنہ مجھے بہت سارے کانسیکوینسز کے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے امریکہ نے کہا تھا نا پاکستان کو with us or against us، تو یہ ہمیں تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کو پتھر کے دور میں لے جائیں گے، جہاں پہ اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ آج وہی حالات ہے کہ ہمیں لوگ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے جو حالانکہ الیکشن کرانے آئی تھی اور آج جو ہے وہ مالک بن بیٹھی ہے، فیشسٹ گورنمنٹ جو ایک گیسٹاپو سسٹم تھا جرمنی میں، وہی مجھے تو لگتا ہے لاگو ہو گیا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ۔ نیازی آپ نے صاحب، یہ دیکھا جو ہوگا کہ روش ہے نا زمان گرفتاریوں کی، چھاپوں کی، بالکل غلط ہے۔ اگر وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں دیکھیں تو تب بھی ایسا ہوا تھا۔ عید والے دن فریال تالپور کو اٹھا لیا گیا تھا، انہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ مریم نواز کو ان کے والد نواز شریف کے سامنے اریسٹ کر لیا گیا تھا، اور خواجہ آصف کو، پھر خواجہ سعد رفیق کو، رانا ثناء اللہ کو، ان کے داماد کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، رانا ثناء اللہ کے تو پورے خاندان کو کر لیا گیا تھا، اثاثے منجمد کر دیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ ہوا تھا۔ ہم نے تب بھی بولا تھا یہ غلط ہے، ابھی اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ابھی بھی غلط ہے۔ کچھ سیکھا ہے آپ لوگوں نے اس سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے اور اس طریقے کے ساتھ چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا گیا تھا۔ آج جس طریقے کے ساتھ کراچی میں مریم نواز کو ہوٹل کا دروازہ توڑ کے گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی میں، کہ میری بات سن لیں گے نا، کراچی میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، کراچی میں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں کہ کس نے کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا۔ لیکن سر ایکشن تو فیڈرل کے وہاں پر ہوا تھا نا؟ نہیں بالکل اس پہ کیپٹن صفدر کو جب گرفتار کیا گیا تھا سر، مزار قائد پر جا کر جب انہوں نے نعرے بازی کی تھی، یہ تب کی بات میں کر رہی ہوں۔ میری بات سن، مجھے یاد ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے قطعاً اس کی پرمیشن نہیں دی تھی، اور جن لوگوں پہ الزام تھا ان سے بلاول بھٹو صاحب نے بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ یہ سوال اچھا امجد صاحب، سر یہ تو میرا خیال ہے کچھ فیکٹس کو ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے اکثر جو پولیٹیشینز ہیں وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی آپ لوگوں سے بھی سر اس طرح کی چیزیں تو ہوئیں، عرفان صدیقی صاحب کو جس طرح ہتھ کڑی لگا کر اور ایک مجرموں کی طرح پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ مطیع اللہ جان یا باقی صحافی جب اغوا ہوئے تو آپ کی حکومت نے بالکل اس سے اظہار بریت کا اعلان کیا، اظہار بریت کیا کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ تو سر آپ کو لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل فیصلے کہیں اور ہوتے رہے، یا پھر کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے بھی یہ غلطیاں کروائی گئی، سرزد ہوئیں، جس طرح خان صاحب ہر چیز کا الزام آج کل باجوہ صاحب پر ڈال رہے ہیں؟ ہم نے تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر کچھ ہم نے کیا ہوتا تو لازمی بات ہے کہ ہم، اگر بندہ کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ جہاں پہ اگر ہم نے مسٹیکس کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، ہم نے مانا ہے۔ جہاں ہم بے اختیار تھے، ہمارے پاس ایون نیب ہم نے کہا ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس کچھ چیزیں جو آؤٹ آف دی باکس ہوئی، جس کے اوپر خان صاحب نے باقاعدہ ایکشن بھی لیا،
اور جو کچھ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم گورنمنٹ میں اب آئیں گے تو ہم بے اختیار نہیں آئیں گے. اگر ہمارے پاس اختیار ہوگا تو ہم گورنمنٹ کریں گے. ادروائز اب یہ جو گلا سڑا نظام ہے اس میں ہم کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے. یا ہم وہ کہتے ہیں کوئلوں کی دلالی میں ہم کیا کریں گے. اب آپ خود دیکھیں کہ آج 1 مئی ہے مزدور کے حوالے سے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور کے اندر, اسلام آباد کے اندر جو ہے ریلیز نہیں نکالنے دے رہے. بلکہ مزدور کی بات کر رہے تھے ہم, مزدور غریب عام آدمی کی بات کر رہے. لاہور میں آپ کو پتہ ہے رات 2 بجے تک تو ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی تھی, بڑی مشکل سے وہاں پہ بھی. اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ استقبالیہ کیمپس نہ لگائیں. یہ کیسے, مطلب آپ کیا پاکستان کی عوام کو یا آؤٹ سائڈ پاکستان جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے, یا آپ نے مطلب اس طریقے کے ساتھ مزدور کی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. تو ابھی آپ کو کوئی اجازت وغیرہ کا کیا مل گئی ہے یا ابھی ان پروسیس؟ اجازت تو ان کو دے دی گئی ہے. اچھا مل گئی ہے. تو پھر آگے اہداف کیا ہے اس ریلی کے؟ دیکھیں سب سے پہلے آج 1 مئی ہے, 1 مئی سے مزدور کے حوالے سے ہم نے ایک آواز اٹھانی تھی, کیونکہ آج اس نظام کے اندر مزدور کے لیے کچھ نہیں ہے, غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے, ریڑھی والے کے لیے کچھ نہیں. امجد صاحب سر آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن امجد صاحب سر یہ بتائیں کہ آج کے ہی دن کی مناسبت سے یہ سوال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پاکستان تحریک انصاف, سر یہ مزدور کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں, اپنے مینیفیسٹو میں شامل تو کرتے ہیں, کون سی سیاسی جماعت ہے کہ واقعی میں جہاں پر ایک مزدور کو پارٹی کا ٹکٹ دیا ہو یا کسی متوسط طبقے کے کسی مڈل کلاس کے شخص کو پارٹی میں کوئی اہم عہدہ دیا گیا ہو, آپ کو مینیفیسٹو میں کو شامل کیا گیا ہو, مینیفیسٹو میں شامل کیا ہو. سر آپ کو نہیں لگتا کہ صرف مزدور ڈے پر سیاست کی جاتی ہے, مزدور کے نام پر اس کے استحصال کے حوالے سے عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا؟ آپ ابھی خان صاحب نے ٹکٹس دیے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, آپ وہاں پہ پروفائل نکالیں, ہم نے اس شخص کو اس انسان کو بھی دیا جس نے. سر ابھی تو ٹکٹس کا لین دین ہی نہیں ہو رہا, ٹکٹس ملتی ہیں کینسل ہو جاتی ہیں, پھر آڈیوز میں دیکھنے کو میرا ڈونیشن کے نام پہ 1.5 2 کروڑ پہ اثر, مزدور تو نہیں اتنے پیسے دے سکتا. میری بات سن لیں نا, یہ ایک میڈیا ٹرولنگ ہے, میڈیا کے اوپر اس کی نہیں آڈیو میسیجز ہیں امجد صاحب, آڈیو لیکس ہیں سر, آڈیو اعجاز چودھری صاحب نے تسلیم کیا ہے اس چیز کو. میری بات سن لیں جی, ایسے یہ معاملات, ایسی فیک ویڈیوز اور آڈیوز کو یہ سر اعجاز چودھری صاحب کی آڈیو نکلی, انہوں نے آن کیا اس کو, انہوں نے فیک نہیں کہا. ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو کو ثاقب نثار نے کہا کہ یہ اسی کی آواز ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کل فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر وضاحت دے دی ہے کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سے خائف ہو کے لوگ یہ چیزوں کو تروڑ مروڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں, میڈیا پہ جب پھیلانا چاہتے ہیں. اللہ معاف کرے, عمران خان ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب کا, میں پہلے بھی کہتا ہوں, جوتا بھی کروڑوں میں بکتا ہے. آپ بے شک آپ کو خوب اندازہ ہے کہ صرف آپ سیلاب کے زمانے میں جب سندھ اور بلوچستان میں آیا یا ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر آیا, پوری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آواز اٹھائی, ان کو لوگوں نے پیسہ نہیں دیا. خان کی ایک آواز پہ لوگوں نے اربوں روپے. سر خان صاحب کی مقبولیت پہ کوئی شک نہیں ہے امجد صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں, نوٹ بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی دیتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے امجد صاحب, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, آپ سے میں یہ سوال کروں گا سر, کتنی ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں پہ مزدور کو نمائندگی دی گئی ہے؟ مستقبل میں تو ٹکٹس ملیں گے سر, دیکھیں گے ماضی میں لاسٹ کابینہ میں آپ دیکھ لیں کس کی ایگزیکٹو کونسل میں مزدور ہمیں بیٹھے نظر آئے ہیں, یا کوئی ان کا نمائندہ بیٹھا نظر آیا ہو, یا کوئی متوسط طبقے کا آدمی ہو جس کو کوئی وزارت دی گئی ہو. عثمان بزداری گھوم کے نظر آتا ہے جسے سی ایم بنا دیا. میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ اکثریت جو نمائندے ہیں, آپ کے کیا خیال ہے وہ کھربپتی ہے, مڈل کلاس ہے؟ میں مڈل کلاس کا آدمی. سر بات سنیں نا, میرے باپ کیا, آپ میرے خیال میں شاید چیزیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. بہت سارے میرے جو کولیگز تھے وہ مجھے پتا ہے نا, وہ ان کی جو لائف تھی وہ کیسی ہے اور لائف ہے کیسی ہے.
कैसी थी कराची और अब से कैसी देखें। बन सर गई है, आपको कैसी नजर आए, हो हमें गई तो है। बता हमजा साहब नजर नहीं आए, सर, आपको ये नजर आए खान साहब होंगे, के हमारे इर्द-गिर्द इनमें ऐसा वही कोई नहीं है। ATM मशीन्स और ये अभी तो जहांगीर और अलीम फारिग हुए हैं, फिर अमाद अजहर है आपके पास, अच्छे रिच पॉलिटिशियन है, फिर उसके अलावा और कितनी लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है जो कि पार्टी फंड में पैसा जमा करवाएंगे और ऐसा होता भी रहा है। तो ये मेरी बात सुन लेना, जी अल्लाह ने किसी को कर दिया है तो उसे आप तो मैं नहीं छीन सकते। नहीं, बिल्कुल भी लेकिन नहीं हमने सर, बिल्कुल सर भी नहीं। बिल्कुल छीन नहीं ये सकते, मिडिल अच्छी चीज है, अल्लाह ने अगर उनको पहली दिया है। बात हो रही है नुमाइंदगी की, क्लास मजदूर की। लोगों को हम ऊपर लेके आए हैं, मिडिल क्लास ठीक। लोग ऊपर आए हैं। कोई सारे अक्सर ये नहीं था कि जी बड़े बड़े बैंक बैलेंस सर सारे ही बिल्कुल जुल्फी बुखारी, सर मियां असलम बिल्कुल मिडिल इकबाल, क्लास हमाद लोग अजहर आप की ऊपर तरह लेकर आए हैं, अमीर बहुत तो होते शुक्रिया नहीं हमजा हैं। साहब।